بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزان دن راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے وہ عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے وہ رد اپیل کر دے، تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ جدے تو مکی جاندے ہیں، جڑا پرانا جدہ روڑے مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پہلے ایک جگہ آندی ہے جنہوں آج کل شمیسی کیا جاتا ہے۔ اگر 1300-1400 سال پہلے دی تاریخ دیکھئے تے پتہ چلتا ہے کہ اے او جگہ ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاتا ہے، یعنی شمیسی ایدہ ہردہ نام ہے، پہلے دا نام ایدہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ او مقام اور او جگہ ہے جتھے ایک صلح نامہ لکھیا گیا جنہوں صلح حدیبیہ دا نام دیتا جاتا ہے۔ جدوں ہی معاہدہ لکھیا جا رہا سی نا، تے معاہدہ ایدہ مین ٹائٹل ایسی، ہیڈ لائن ایسی کہ اے معاہدہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مابین مکہ دے کافراں کیا کہ اسی اس معاہدے نو نہیں مانتے جدوں تک تسی اے لفظ ختم نہیں کرو گے جڑا تسی لفظ محمد الرسول اللہ لکھے ہے، اے لفظ ختم کرو اور اے دی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ، پھر اسی معاہدہ کر۔ کیونکہ اگر محمد رسول اللہ لکھ لیا اور تانوں محمد رسول اللہ مان لیا
تے پھر لڑائی کا دی، پھر جنگ کا دی، تے جنگ نہیں تے صلح کا دی۔ ہم نہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اگر ہم رسول ماننے تے پھر اسی تواڈے سامنے تلوار چکنا تے دور دی گل ہے، اسی تے آنکھ بھی نہیں چک سکتے۔ جدو اسی اے تانو مان لیا کی محمد الرسول اللہ، پڑھو ہاں بھلا کی بھلا محمد جملہ سنیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا کہ پڑھیا سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یارو ایک کلمہ پڑھے آپاں ساریاں نے، لیکن بہت سارے لوگاں نے نہیں سمجھیا، پر مکے دے کافر سمجھتے سن بھی اس کلمے دا تقاضا کی۔ وہ کیوں نہیں سن لکھوا دے، وہ کیوں نہیں سن پڑھ دے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام تر اختیارات ختم ہو جاتے۔ جڑا زبان جو کہہ دے وے محمد رسول اللہ، وہ دے ذاتی اختیارات ختم، صرف وہ دے اختیار چلے گا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھیا کتھے؟ یہ لکھیا قرآن کیڑی سورت اندر؟ سورت الاحزاب۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگ دنیا والے ہو، کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو اللہ تے اللہ دا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دے، جدو کوئی آرڈر جاری کر دے، جدو پیغمبر دا حکم آ جائے، جدو کملی والے دی حدیث آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر کوئی اپنے اختیارات استعمال کردہ پھرے، اپنی رائے پیش کردہ پھرے، اپنا قیاس پیش کردہ پھرے، اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندہ پھرے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دیا جان تو بعد اپنی رائے پیش کرے گا، اپنا قیاس پیش کرے گا، قرآن کہتا فقد ضل ضلالا مبینا، اے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہنجدہ گمراہ دی گمراہی تے دلیل دی لوڑ کوئی نے، مبینا آباد گمراہی اندر۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ النساء آیت نمبر 115 فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
المؤمنین نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم وساعت مسیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرے گا، مومنہ دے رستے نو چھڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، ہدایت دے بادیو جان تو بعد اللہ فرماتے نے نولیہ ما تولا، اسیے دیاں ٹوراں ٹلیاں چھڑ دینیاں، نولیہ ما تولا، جدر منہ کردہ اسی جان دینیاں، نولیہ ما تولا، جو کہندہ کرم دینیاں، نولیہ ما تولا، دینے کچھ کردہ راتی کچھ کردہ نولیہ ما تولا، ہر سال کت بدت اندر اضافہ کردہ چلا جامدہ ہے، نولیہ ما تولا، دینے مسئلہ بیان کردہ ہے، راتی اسے مسئلے دیوے چاپ ہی پھاس جامدہ ہے، نولیہ ما تولا، پھر اسی نوندہ ہی چھڑ دینے اللہ فرماتے نے پھر ایدہ ٹکانا کی ہوندہ ہے، فرمائدہ ٹکانا پھر جہنم ہوئے گا۔ اللہ اپنے قربان داما، تیسرا مقام اللہ اپنے قرآن دا، خالق کائنات نے فرمایا ہے، یہ سورہ نور آیت نمبر 63 فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ نبی پاک دے امر دی مخالفت کر دینے، حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کر دینے، ان تصیبکم فتنہ، کسے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر اور کیا بندہ فتنے میں پڑے گا جو رسول اللہ کی حدیث چھوڑ بیٹھے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے؟ انسان کے دامن سے، انسان کے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے، اس سے بڑھ کر اور بندہ فتنے میں کیا مبتلا ہوگا؟ اللہ اللہ میں قربان جاما۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورہ النساء آیت نمبر 65 اللہ پاک فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قسم چکی ہے، اللہ پاک قسم نامی چکن ڈی جی خان والیا اللہ پاک دی گل دی پھر بھی بڑی ویلیو ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے قسم چکے آکھیا، قسمہ بھی قرآن اندر اللہ نے کئی کھا دیا کہتی آکھیا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، کہتی آکھیا والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، لیکن ایتھی اللہ نے قسم بھی بڑے انوکھے امداد دی اٹھائی۔ اللہ فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ، سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، ساری اپنا مفہوم بندا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، جڑا بندہ تیری گل نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا، جڑا بندہ تیرا حکم نہیں مندا مینوں مومن نہیں مندا، جڑا بندہ تیری حدیث نہیں مندا میں ہوتا ایمان نہیں مندا۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی حدیث دا مقام ہے، حدیث مصطفیٰ دا رتبہ ہے، حدیث مصطفیٰ دی عظمت ہے، بخاری دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے پیغمبر دی ہر حدیث دا مقام ہے، مسلم دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے نبی دی حدیث دا مقام ہے، اللہ دے پیغمبر دی ہر حدیث دا رتبہ ہے، جڑے بندے نو میرے پیغمبر دی حدیث منظور نہیں، اللہ پاک اس بندے دا ایمان منظور نہیں ہے۔ اللہ اس کا ایمان نہ مانے جو میرے پیغمبر کی
کی بات نہ مانے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی بات فقیر نے پورے پاکستان اندر صدا لگائیے حج ڈی جی خان اندر بھی لگانی ہے اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم یحکموک فیما شجر بینہم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے پڑھ رب دا قرآن دادا ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار آج کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حدیث تو پرانی ہے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صرف قرآن پر اعتماد کرو قرآن ہی قرآن ہے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مرکز توحید میں بتاؤں حضرت قاری عبدالرحیم کریم صاحب کے اس گلشن میں تمہیں بتاؤں ایک اہل حدیث کا خادم تمہیں بتائے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے سن اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار حدیث دی اہمیت دے جڑا دین اسلام ہے ایک قرآن تو شروع نہیں ہوتا دین اسلام شروعی حدیث تو ہوتا ہے تو سکھو گے کہ میں شروع ہوتا ہے اللہ اللہ صحیح البخاری کھولیے کتاب عباد الوحی کھولیے حدیث کھولیے سند پڑھیے سند تو پڑھ دیا حدیث تے پہنچ گئے حدیث کی آئے گی نبی پاک علیہ السلام غار حرا تے تشریف لے کے جا کر دے وَهُوَ التَّعَبُّدُ میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے دادیرہ تیار کریا کر دیا ایک دن نبی پاک غار حرا وچ موجود نے کہ میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آ گیا ہے فرشتے نے آ کے آقا ایک قرآن پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بھی کاریگن انہیں پھر آکھیا پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بھی کاریگن انہیں پھر آکھیا اقرأ بسم ربک الذی قرآن ہونا پہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن اتھی آیا ہے اس تو پیچھے جنہ کو جے ساری حدیث ہے لہذا پتہ لگا دین اسلام دا آغاز قرآن تو نہیں ہوتا دین اسلام دا آغاز حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار دن دا آغاز بھی حدیث پاک تو ہوتا ہے جدو دن چڑھ جائے فجر دی ادان ہوتی ہے ادان فجر کتے لکھیے ساری ادان تے حدیث پاک وچ لکھیے لہذا بننا پائے گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے نماز دا آغاز بھی قرآن تو نہیں ہوتا بلکہ نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے نماز کی تو شروع کرنے آن نماز تو شروع دی اللہ اکبر یہ جملہ کی تو ملے گا یہ میرے پیغمبر دی حدیث تو ملے گا اگے ساری نماز کی تو ملے گی نبی پاک دی حدیث بھی تو ملے گی لہذا پتہ لگا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے اور پھر پیچھے چلیے دین اسلام دا کلا آغاز حدیث تو نہیں ہوتا دین اسلام دا اختتام بھی حدیث تے ہوتا ہے کتے جا کے اختتام ہوتا ہے کھولیے حدیث پاک کتاب التفسیر کڑیے بخاری شریف وچوں نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات وچ موجود نے میرے پیغمبر جت الوداع دے مقام تے موجود نے اوتھے میرے پیغمبر دی ایت اتری ہے کیڑی الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت تک پہنچن لئی پہلے حدیث پڑھنی پے گی سند پڑھنی پے گی کتاب کھولنی پے گی لہذا پتہ لگا دین دا آغاز دی حدیث
حدیث تو دین دا اختتام دی حدیث تو نماز دا آغاز بھی حدیث تو ہمدا ہے نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہمدا ہے نماز کتھے مکدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کتھے لکھیا ہے اے میرے پیغمبر دی حدیث پاک وچ لکھیا ہے دن دا آغاز بھی حدیث تو ہمدا ہے دن دا اختتام بھی جا کے حدیث تو ہمدا ہے دن کتھے مکدا ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے جدوں سورج غروب ہوندا ہے تے کیڑی اذان ہوندی ہے مغرب دی اذان اذان کتھے لکھی ہے اذان ساری میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھی ہے لہذا مننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث تو دن دا اختتام بھی حدیث تے ہوندا ہے حضرات دی بکار صرف ایتھے بس نہیں نماز دا حکم قرآن پاک اندر ہے نماز دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے حج دا حکم قرآن پاک اندر ہے حج دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے نکاح دا حکم قرآن پاک اندر ہے نکاح دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے درود پڑھن دا حکم قرآن پاک اندر ہے درود دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے لوگوں زکات دا حکم قرآن پاک اندر ہے زکات دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے ایتھے ہی بس نہیں حضرات دی وقار اگر قرآن پاک نو کلا پڑھیا جائے حدیث نو چھوڑ دیتا جائے بہت ساری چیزاں دی وضاحت نہیں ہو سکے گی حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے غزوہ بدر لڑیا ہے قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر اشارہ قرآن چ ملے گا بدر دا سارا واقعہ حدیث چ ملے گا قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین حنین وچ اسی تہاڈی مدد کیتی حنین دا اشارہ قرآن چ ملے گا حنین دا سارا واقعہ حدیث پاک وچ ملے گا غزوہ احزاب دا اشارہ قرآن چ ملے گا غزوہ احزاب دا سارا واقعہ حدیث پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا فتح مکہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا تبوک دا اشارہ قرآن چ ملے گا تبوک دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا خیبر دا اشارہ قرآن چ ملے گا خیبر دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ وچ ملے گا حضرات دی وقار اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا وعن الثلاثۃ الذین خلفوا یہ تین لوگ کون تھے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم واقعہ افک کیسے ثابت ہوگا اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت کی عظمت و تطہیر اور ساری عظمت اور اسماء کہاں سے بیان کیے جائیں گے حضرات دی وقار اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا والنجر عبس وتولى ان جاءه الاعمى تفصیل کہاں سے پڑھی جائے گی اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا لما تحرم ما احل اللہ ایک کہاں سے ملے گا حضرات دی وقار مننا پائے گا قرآن کلا کافی نہیں حدیث کلی کافی نہیں قرآن اور میرے پیغمبر دا فرمان دونوں ملایا جائے گا پھر دین بنے گا پھر شریعت بنے گی پھر اسلام بنے گا قرآن بھی دین ہے نبی پاک دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی وحی ہے میرے نبی دا فرمان بھی وحی ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی لا ریب حدیث بھی لا ریب قرآن بھی بے عیب حدیث بھی بے عیب قرآن بھی لا شک ہے میرے نبی دی حدیث بھی پر حق ہے اللہ 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 مقام مصطفیٰ علماء حق علماء اہل حدیث علماء حق علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 میرے حصے دی چاہ دے انہوں نے پیار ہے میرے حصے دی چاہ انہوں نے دے دو ادھی میں پیلنا دی تسی پیلو پہلے تسی پیلو میں تاڑا جوڑا پیلا ہے ایک ہونا کہ اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے اللہ ایک کوٹ پار لو میرے واسطے اعزاز ہے جزاک اللہ ایک اور بھی ہو جاتا اللہ اللہ توجہ کرنا توجہ بھائی اللہ اللہ تو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت
اللہ اے قرآن ادھر میرا اے قرآن ہدایت والا تے دوجا سر پر دوواں جہانا اللہ اللہ توجہ کرنا درا حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں سارے کو سبحان اللہ جو حدیث سے پیار کرتا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں پڑھدا میں دنیا نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں نعتاں نبی دیاں اچھا دوبارہ اللہ اللہ کہتے ہیں جملہ دوبارہ پڑھیا دے حدیثاں میرے کو ٹائم میں کہنا پیچھو نماں بیٹھے رہے ٹائم تھوڑا کاٹے دے میں کہنا ذرا خیال تھوڑا ٹائم کوئی نہیں ہے سائیں کا رات ریتی بیٹھے بات بلا جی روڑا مو گیا ہے ٹائم بات ہوئے اللہ 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 حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میرے محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب میں تو انہوں مخاطب کرنا چاہاں گا اجڑا اگلا جملہ میں پڑھنا ہے یہ جملہ میں شعر لکھے نے تقریباً 15-20 دن ہو گیا نے میں عام جلسے وچ نہیں پڑھدا صرف ہوتے پڑھنا جتے تقریب بخاری ہوئے جتے حدیث دے طلباء بیٹھے ہون علماء بیٹھے ہون کیونکہ سمجھ انہوں لگنی ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں حضرات سنیا جے محبت دے نال حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے گل سن والیے اللہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ اللہ توجہ کرنا اجڑے عام پرا بیٹھے ہو نا ایک گل میں یار تواڈے نال بھی کرنی ہے تواڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز بڑا عجیب ہوندا ہے اس انداز نال بھی اسی بات دفعہ دی اہمیت نو کم کرم دی طرف جانے ہاں اسی مسئلہ پتہ کیویں پوچھن علماء کولو اسی پوچھنے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جدوں یہ کہن اسی بھی چوڑے ہو جانے بھی اسی بھی کچھ ہیں ایسے نہیں پوچھنا چاہیے مسئلہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے ایسے پوچھنا چاہیے مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے جو مسئلہ پوچھیا کرو کیونکہ دینوں نجرہ میری زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ میرے پرائے سان رحیم دی زبان وچوں نکلے دینوں نجرہ میرے بھائی آسمت علی صاحب ماشاءاللہ میں صدقے جامع مولانا سہیل شاکر صاحب دی زبان وچوں نکلے میرے بھائی ابھی برمام دی زبان وچوں نکلے دین کیڑا ہے دین خالص کیڑا ہے جی میں خالص
خالص شہد ہوئے جڑا شہد تے درخت تے لگے بالٹی دے پہ چھتے دی گارنٹی نہیں جے میں خالص شہد ہوئے جڑا درخت نہ لگے ہوئے چھتے دے وچوں نکلدا ہے جے میں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکلدا ہے جے میں خالص کھیر ہوئے جڑا بھینس دے تھڑاں وچوں نکلدا ہے اسی طریقے نال خالص دین ہوئے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او یارو مینوں نہ بھراواں دی سمجھ بھی نہیں آندی جڑے دین نو سمجھن واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری وچ وفات پائی ہے مینوں نہ بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی وقار 179 ہجری وچ ہوئی ہے مینوں نہ بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی وقار 204 ہجری وچ ہوئی ہے مینوں نہ بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی وفات 241 ہجری وچ ہوئی ہے اج تو چل کے تے 241 ہجری تک جاؤ نا 1200 سال یا کچھ زیادہ بن جان گے تے نبی پاک دی وفات 11 ہجری وچ ہوئی ہے حضرت دی وقار 241 ہجری تو 11 ہجری تک چلے جاؤ کتنے سال بن گئے 200 تو کچھ سال زیادہ بن جان گے او یارو میں تانوں محبت نال پوچھنا چاہنا وا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا وا جدوں دین سمجھن واسطے تسی امام شافعی دے دروازے تے چلے گئے امام مالک دے دروازے تے چلے گئے اور جدوں دین سکھن واسطے 1200 سال دا پینڈا کر کے امام دے دروازے تے پہنچ گئے ہو رہتے وچ 200 سال دا پینڈا رہ گیا ہے یہ بھی 200 سال دا فاصلہ طے کرنا دین کملی والے کولو سمجھنا دین محمد رسول اللہ کولو سمجھنا دین آمینہ تے در یتیم کولو سمجھنا حنفی پراؤ کتھے جانا جے آخے جنت اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت اندر مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت دے اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت دے اندر اے جناب اسی بھی جنت اندر جانا ہے اے دا مطلب تے تہاڈی تے ساڈی منزل ایک ہی ہے تسی بھی جنت اندر جانا چاہندے ہو اسی بھی جنت اندر جانا چاہنے ہاں لیکن جنت وچ جان لئی او دے مگر لگو نا جن نے جنت تک دا راہ ویکھیا ہے جن نے جنت ویکھی ہے حضرت امام ابو حنیفہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہوئی ہے حضرت امام شافعی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے حضرت امام احمد بن حنبل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے حضرت امام مالک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے اور دنیا دا کوئی پیر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جنت دیکھی ہے ہاں اسی جیدے مگر لگے پھرنے ہاں جیدے نام دے چنڈے گڑتے پھرنے ہاں اس نبی نے آکھی ہے اس آمینہ دے در یتیم نے آکھی ہے کی آکھی ہے قل اننی ہدانی ربی قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم اس نبی نے آکھی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم اس نبی نے بارے قرآن نے آکھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ آمینہ دے در یتیم دی واحد ذات ہے جنہیں دنیا کے اندر دعویٰ کیتا ہے آؤ لوگوں میرے مگر لگ جاؤ میں جنت دا سارا راہ ویکھیا ہویا ہے جنت دا راہ میرے نبی نے ویکھیا ہے آؤ میرے نبی دے مگر لگ جاؤ جنت دا راہ آمینہ دے در یتیم نے ویکھیا ہے جنت دا رستہ عبداللہ دے لخت جگر نے ویکھیا ہے جنت دا رستہ ماں آمینہ دے نور نظر نے دیکھیا ہے عبداللہ دے لخت جگر نے دیکھیا ہے ماں خدیجہ دے سر دے تاج نے ویکھیا ہے ماں فاطمہ دے بابا نے دیکھیا ہے حسنین کریمہ دے نانا نے ویکھیا ہے ابو بکر دے آقا نے ویکھیا ہے عمر فاروق دے پیارے نے ویکھیا ہے عثمان غنی دے دلارے نے ویکھیا ہے جنت تک دا راہ
علی المرتضی دے ویر نے ویکھیا ہے اینا سارے بہابیاں دے پیر نے ویکھیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار غور کر دے جانا درا تائیں میں محبت نال کیا کرنا میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے سارے پڑھو میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرا سرکاری او ساری نبیاں دا او تے موٹے تے کملی کالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی احمد نو چاٹے پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نئیوں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ اللہ اللہ توجہ کرنا حدیث مصطفیٰ کا قدر پوچھنا ہے حدیث مصطفیٰ کی عزت و توقیر و تقدیس و تکریم پوچھنی ہے تو آؤ ماں خدیجہ سے پوچھو یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا نام ابراہیم ہے ابراہیم دنیا تو چلے گئے چھوٹی عمر کے اندر دودھ پین کی عمر کے اندر دنیا تو چلے گئے ماں خدیجہ بھی پریشان نے میرے پیغمبر بھی غمزدہ نے نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے سنو پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنو حدیث دا احترام سکھو رب دے قرآن دی قدر سکھو اپنے عقیدے دی اہمیت نو سمجھو میری بہنوں ذرا توجہ کر لے نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے تے دیکھیا ماں خدیجہ پریشان بیٹھیاں ہوئیاں میری آقا فرماندے نے خدیجہ اپنا جڑا بیٹا اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے نا اللہ پاک نے اس بیٹے واسطے جنت دے اندر ایک دودھ پلان والی دا انتظام کر دیتا ہے میرا تیرا بیٹا دودھ دی مدت جنت وچ پوری کرے گا تے نہیں میری بیوی خدیجہ اگر تو چاہے تے میں رب کولوں دعا کراں گا اللہ پاک تینوں دنیا تے بیٹھے آئی جنت وچ تیرا بیٹا وکھا دے گا تو اپنا بیٹا اپنی اکھاں نال ویکھ لواں گے حضرات دی بکار میں تواڈے کولوں پوچھنا وا میں اپنی کسے ماں بہن کولوں سوال کرنا وا جیدا بیٹا جو دنیا تو چلا گیا ہووے اونوں آفر مل جائے دنیا تے بیٹھیاں بیٹھا تیرا بیٹا تینوں جنت وچ وکھا دینے ہاں او تے بھج کے قبول کرے گی نے سفر نو لیکن میں قربان جاواں ماں خدیجہ تو حدیث دی اہمیت ماں خدیجہ نے دسی ہے پیغمبر دی زبان تے اعتماد ماں خدیجہ نے دسی ہے میرے آقا فرماتے نے خدیجہ میں دعا کرنا وا اللہ جنت وچ تیرا بیٹا تینوں وکھا دیندا ہے تے ماں جی نے کی آکھیا ہے نا سونیا دعا نہ کریا جے او نہ شاید ویکھ کے یقین نہ آوے جنہ مینوں تواڈی زبان تے یقین آ گیا ہے تسی کہہ دیتا ہے میں من لیا ہے تسی کہہ دیتا ہے میں یقین کر لیا ہے تسی کہہ دیتا ہے میں قبول کر لیا ہے یہ ہے حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث کی اہمیت اسے کہتے ہیں حدیث کی تکریم اسے کہتے ہیں حدیث کی تقدیر میرے پیغمبر دی بی بی نے دسیا ہے میری تواڈی ماں نے دسیا ہے کہ جدو کملی والے دی حدیث آ جاوے پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نا 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 پھر کچھ نہیں کریدا پھر کملی والے دی حدیث دے سامنے سر تسلیم خم کر دیدا ہے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر چپ کر کے من لیدا ہے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے انہوں چپ کر کے تسلیم کر لیدا ہے مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی حدیث مندا ہے لیکن اپنے مفتی تو پوچھ کے مندا ہے حدیث میں مناں گا اپنے پیر تو پوچھ کے مناں گا حدیث مناں گا سیاستداناں کولوں پوچھ کے مناں گا حدیث مناں گا عقل تے پرکھ کے مناں گا حدیث نو مناں گا فلانے فلانے کولوں پوچھ کے مناں گا برکت تو ہی اندر آن والا وہ کاڑے تو جناب تے مہمان ہاتھ بن کے پوچھنا چاہندا ہے اگر حدیث نو منیا پیر صاحب کولوں پوچھ کے منیا پھر تے پیر صاحب نو منیا اگر حدیث نو منیا امام صاحب نو پوچھ کے منیا پھر تے امام صاحب نو منیا حدیث نو منیا مفتی کولوں پوچھ کے منیا پھر تے مفتی صاحب نو منیا حدیث نو منیا ڈاکٹراں کولوں پوچھ کے منیا پھر تے ڈاکٹراں نو منیا حدیث نو منیا عقل تے گھوڑے دوڑا کے منیا پھر تے عقل نو منیا
اے نہیں طریقہ حدیث نو منن دا حدیث نو منن دا طریقہ ہے بے جدو کملی والے دی حدیث تیرے سامنے آوے سند صحیح ہوے حدیث متصل ہوے حدیث مرفوع ہوے میرے پیغمبر تک سند دی مکمل پہنچتی ہوے پھر ساریاں گلاں ختم نے پھر فوراً میرے پیغمبر دی گل مان ایدا کوئی معنی نہ لبے کہ میں پیراں دی عزت نہیں کردا میں شیخاں دی عزت نہیں کردا میں بڑیاں دی عزت نہیں کردا میں ساریاں دی عزت کرنا گا لیکن میرا منہج کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا مسلک کیا ہے نوٹ کیجئے پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے گدی نشین سارے تھلے نے ستیہ زمینہ تھلے نے ستیہ اسمام تھلے نے ستیہ زمینہ دی مخلوقاں تھلے نے ستیہ اسمان دی مخلوقاں تھلے نے رحمت تو باب اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے میرے پیغمبر تو بعد کے کوئی نہیں اے جے میرے پیغمبر دی اہمیت ہے ایک گل اور سنو میں گل مقامہ حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھ لے حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق کو پوچھ لے کہ آکھیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدے کر کے حجر اسود دے سامنے آئے نا تے حجر اسود نو دیکھ کے کہندے نے انکا حجرن میں جاننا ماں تو پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے نہ تو گھاٹے دا مالک ہے نہ تو وعدے دا مالک ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے سیدنا حضرت عمر نے کیڑا عقیدہ دسیا ہے وہی جڑا جو وہابی عقیدہ بیان کرتے نے اہل حدیث بھی عقیدہ بیان کرتے نے یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے یہ ٹالیاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ بیریاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ کالے دھاگے کسے کم دے نہیں یہ لال دھاگے کچھ نہیں کر سکتے یہ دم کیتے چھلے کچھ نہیں کر سکتے یہ مجاور کچھ نہیں کر سکتے یہ قبراں تے بیٹھن والے کچھ نہیں کر سکتے یہ مداری کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے شعبہ باز کچھ نہیں کر سکتے یہ تینوں کچھ دے نہیں سکتے یہ تیرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے یہ تریاں تے بڑیاں تے پڑیاں تے اڑیاں یہ کچھ نہیں کر سکتیاں یہ حجراں تے شجراں تے ساریاں چیزاں یہ کچھ نہیں کر سکتیاں سب کچھ کرن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے منگیا کر رب کولوں سوال کریا کر رب کولوں مرکز توحید اندر آئیے تے توحید دی صدا نہ لگائیے تے گل ادھوری رہ جاندی ہے رب کولوں منگیا کرنا جس مالک دی عظمت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء انہو علیم قدیر حضرات دی وقار قرآن دسدا ہے پوری کائنات دا خالق مالک اللہ حجرت شجر کچھ نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے انکا حجر نینو پتہ ہے تو پتھر ہے تو کچھ نہیں لے سکتا میں دیکھتے کتے نبی پاک نے تینو چمیا نہ ہوندا میں تینو کدی نہ چمدا میں تینو تاں چمنا ماں کیونکہ میرے نبی نے چمیا ہے اے ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی عمل
عمل کرنا، اے میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا، آؤ میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کرن والے بن جاؤ، میرے پیغمبر دے دین نال محبت کرن والے بن جاؤ۔ آخری پیغام سنو تے میرا سلام۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باپ جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، ناداروں کو علم کے موتی۔ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا حوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتنی امت نبی تمام ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، ناڑے کاری قرآن معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔